السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج سے انشاءاللہ ہم لوگ سننا شروع کرتے ہیں نجیہ ہاشمی صاحبہ کی ایکسپلینیشن۔ اس میں کئی ڈیز لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آرام سے سکون سے سنتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت ہے، نیو جرسی کے جو لوگ لائیو آئے ہیں اور لائیو مسجد میں کلاس نہیں ہو رہی، اور وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی مسجد گئی تھی لیکن میں وہاں پہ نہیں ٹھہر سکی، کیونکہ یہ لیسن میرے لیے پڑھانا بے انتہا مشکل ہے۔ آلریڈی میں بہت زیادہ ہمت کر کے آج کا جو سبق پڑھا رہی ہوں، اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اسکپ کر کے اگلے چیپٹر پہ چلی جاؤں، لیکن اب اس سیرت کا سفر جو ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا تھا، اب وہ اختتام کی طرف ہے، اور آج وہ سورج سراج منیر جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سورج کی غروب ہونے کا واقعہ سارا، اور یہ دل پہ بھی بہت بوجھل ہے اور پڑھانا آسان نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ زحمت دی ہے کہ آپ لوگ جو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب لائیو ہی سنیں اپنے مکسلر پہ اور فون پہ، وہاں پہ مسجد میں کلاس نہیں ہو رہی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تجلیات نبوت کتاب میں حجۃ الوداع کا جو لاسٹ ٹاپک ہے، سریہ اسامہ بن زید، یہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں کیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں سریہ اسامہ بن زید، ربیع الاول سن 11 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حج مکمل کر لیا تھا تو 13 ذی الحجہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف وداع کر کے اور پھر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اور مدینہ آنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو اب آپ کو مدینہ میں ہی رہنا تھا، اب آپ مکہ میں نہیں قیام کر سکتے تھے۔ ہجرت جو کر لیتا ہے اللہ کی خاطر، پھر اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام صرف اتنا ہی رکھا جتنا کہ حج کے موقع تھا، حج کے دن تھے، اور حج مکمل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی، اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہے۔ اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ دونوں کو ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسامہ کو بھی اور حضرت زید کو بھی، ان کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا۔ اسامہ کون ہیں؟ حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، یہ ان کا لقب تھا، حب رسول اللہ۔ ان کے والد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیارے تھے، اور یہ خود بھی بہت پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ان کے ساتھ آتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کو چوٹ لگ گئی تھی اور رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو یہ پہناتے، یہ کپڑے پہناتے، یہ کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت لاڈ کیا تھا، بہت پیار کیا تھا. اور یہ حضرت زید کے بیٹے، اور حضرت زید بھی آپ کو پتہ ہے کہ شہید ہو چکے تھے جنگ موتا میں. اور ان کی ماں کون تھی؟ ام ایمن. اور ام ایمن وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ فوت ہوئی تھی ربوہ میں، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی. تو یہ ان کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا. یہ اس وقت بالکل نوعمر تھے، یعنی 18 سال ان کی صرف عمر تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوجی دستہ دے کر روانہ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ، یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تبوک میں بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر، لیکن اس وقت بھی کوئی آگے سے لڑنے نہیں آیا تھا. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا. یعنی یہ لوگ ابھی شہر سے نکلے ہی تھے، اور یہ لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اوپر دیکھیں لیڈر اتنا ینگ، اور ان کے انڈر کن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو، کبائر صحابہ ان کے انڈر تھے، ان کے لشکر میں تھے. اتنے چھوٹے لڑکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی قیادت دی تھی. تو یہ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے، مدینہ سے نکل کے زیادہ دور نہیں گئے تھے، تھوڑی دور گئے تھے کہ وہاں پر ایک آدمی آیا ان کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخت بیمار ہیں. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو یہ آگے نہیں پھر بڑھے، پھر وہیں رک گئے کہ اور مطلب انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہم آگے جاتے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی. یعنی یہ لشکر وہ تھا جو آخری لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود تیار فرمایا تھا، آخری لشکر جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا. اور بلکہ کچھ باتیں بھی ہونے لگی اس سلسلے میں کہ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے لشکر کی قیادت جبکہ یہ ایک چھوٹے لڑکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا تھا کہ تم لوگ زید کی سالاری پر بھی اعتراض کر چکے ہو، وہ بھی اس کا اہل تھا اور میرا محبوب تھا، اب اس کے بیٹے کی کمان پر بھی اعتراض کرتے ہو، تو یہ بھی اس کا اہل ہے، لوگوں میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو جو محبوب کا محبوب ہو وہ ہمیں بھی محبوب ہے الحمدللہ. لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اسامہ کی اطاعت کرنا، یہ تمہارے سالے لوگوں میں سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب ایسا دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے یہ قریش بھی نہیں ہے اور چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو کیوں قیادت دے دی، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو چھوڑ کے اس کے ہاتھ میں تھما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ان کو یہ دیا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد جو حضرت اسامہ پر تھا وہ بھی پتہ چلتا ہے. اب وہ چیپٹر جو یعنی مشکل چیپٹرز میں سے ہے، رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا تو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، ایسے آثار، ایسی باتیں واضح ہونے شروع ہو گئی تھیں جن سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے.
اور ان میں کچھ باتوں کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جو 10 ہجری تھی، اب یہ کون سی ہجری شروع ہو گئی ہے؟ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، ذی الحجہ میں. اس کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں تو کون سا سال شروع ہو گیا؟ 11واں. تو 11ویں ہجری سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 یعنی پچھلے جو 10 ہجری کا تھا اس کے رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن کا دور کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انڈیکیشن ہو گئی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے. تو اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت معاذ کو یمن میں رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے شہر کے باہر تک گئے تھے اور ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. وہ سوار تھے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، وہ والی جو نصیحتیں آپ کو بتائی تھی کہ دین میں آسانی کرنا، مشکلیں نہ کرنا، لوگوں کے لیے اچھی بات بتانا، ان کو خوشخبریاں دینا، اس طرح کی باتیں ان کو نصیحتیں کی. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد جو تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کے حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. تو آپ نے حجۃ الوداع میں بھی کئی دفعہ فرمایا کہ لوگوں میں اس سال کے بعد تم سے نہیں مل سکوں گا، غالباً میں اس کے بعد حج نہیں کر سکوں گا، تو تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واذا جاء نصر اللہ، یہ جب آیات اتری ہیں اور یہ سورت اتری ہے تو اس کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لوگوں کو الوداع کہا. اب پتہ ہے یہ اس وقت بھی حجۃ الوداع ہی کہلاتا تھا، مگر لوگ یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری حج ہے. آپ کو پتہ ہے جو بڑا پیارا ہوتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس کے جانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اور صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی زندگی ہو سکتی. ان کا تو یعنی دن اور رات آپ سے شروع ہوتا تھا، دن اور رات آپ پہ ختم ہوتی تھی، اور وہ کوئی دن نہیں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا دیدار نہ کریں، آپ کی صحبت میں نہ بیٹھے، اور اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے. تو وہ کہاں یہ چیز کو سوچ بھی کبھی سکتے کہ دیکھیں جیسے ہمیں ہمارے پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بھی دیا سورہ زمر میں، انک میت و انہم میتون، ہے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آ جانی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ موت تو آنی ہے اور برحق ہے، اور وہی آیتیں پڑھتے تھے. لیکن کیا بات تھی کہ جیسے اپنا کوئی پیارا ہوتا ہے تو انسان اس کی جانے کا حالانکہ پتہ ہے سب نے چلے جانا، اس کے جانے کا سوچ نہیں سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بارے میں صحابہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کبھی. اور جب سفر شروع ہوا، یعنی محرم گزر گیا، سفر آ گیا، تو اوائل سفر میں یعنی جب سفر سٹارٹ ہوا 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے لیے دعا فرمائی تھی.
اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ ان کے پر پڑھی تھی، احد والوں پر. کتنے سال گزر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں. میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. یعنی شرک کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ہے تم لوگ آگے سے آگے دنیا میں مقابلے کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اس دوڑ میں لگ جاؤ گے. اور جو اس دوڑ میں لگ جائے نا، بس پھر وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ایک ہی دوڑ، ایک میدان میں آپ دوڑ سکتے ہیں نا، دونوں میں تو نہیں دوڑ سکتے. یا تو آخرت کے لیے دوڑ لگا لو تو یا دنیا کے لیے دوڑ لگا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنی آخرت کو ترجیح دے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو اپنی دنیا کو ترجیح دے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ لوگ دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں دنیا کی دوڑ کتنی زیادہ ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر لے. کہتے وہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور اس میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، یہ بھی نہیں کہ چلو اتنا ہمیں مل گیا تو کافی ہے. نہیں، مقابلے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو انسان کوشش میں لگ جاتا ہے تو پھر جب دوڑتا ہے نا کوئی تو اپنی پوری انرجی لگا دیتا ہے، خاص طور پہ جب دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو. تو جب لوگ اس میں پڑ جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ جب ان کو دین کی طرف بلایا جائے تو کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں. یہ سارا وقت تو دنیا لے لے گی، ساری انرجی تو دنیا لے لے گی. ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں. بھی جو آپ کی بک میں ہے نا بہت مختصر دیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو دوسری جگہ سے پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ یہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ابو موہبہ، موہبہ میم واو یا ہا با اور ہا اینڈ میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے آدھی رات کو آ کر اٹھایا اور فرمایا اے ابو موہبہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں بقیع والوں کے لیے مغفرت طلب کروں. اللہ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جا کے ان کے لیے مغفرت طلب کریں. تو فرمایا میرے ساتھ چلو. ابو موہبہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ہمراہ چل کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بقیع کے درمیان کھڑے ہوئے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع والو تم پر سلامتی ہو. ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو موہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اس دنیا میں ہمیشہ یعنی خلد قیامت تک کے لیے زندگی بھی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد جنت بھی عطا کر دی گئی. اور مجھے اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو یہ قبول کر لو اور چاہو تو ایسا کر لو کہ ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو اور جنت میں چلے جاؤ. حضرت ابو موہبہ کہتے ہیں میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ دنیا کی چابیاں حاصل کریں اور یہاں زندگی گزاریں پھر جنت میں بھی چلے جانا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ابو موہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملاقات کا انتخاب کر لیا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ کا جی چاہے تو آپ قیامت تک اسی دنیا میں رہیں اور پھر آپ کے لیے جنت ہے،
اور آپ کا جی چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، ابھی ملاقات کریں اور پھر آپ کے لیے جنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ اللہ سے ملاقات کو۔ ابو معاہبہ سمجھ نہیں سکے اس وقت، یا ان کے ذہن میں اگر بات آئی بھی ہوگی تو یہ کہ اچھا ابھی تھوڑی، ابھی فوراً تو نہیں ہونے لگا۔ تو انہوں نے اس طرح سے توجہ نہیں دی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، جلد یا بدیر، چاہے کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کوئی ذات، کوئی ہستی، چاہے وہ نبی ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا کوئی دشمن ہو، سبھی نے چلے جانا۔ اگر اللہ کے رسول کے لیے زندگی نہیں تو اور کسی کے لیے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں جایا کرتے تھے؟ تاکہ اپنی بھی موت کو یاد کریں اور ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری بک سے آپ کو چونکہ ڈیٹیل سے بتانا چاہتی ہوں تو دوسری بک سے آپ کو بتاؤں گی کہ جو مرض کا آغاز ہوا وہ کب ہوا۔ ڈیٹس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایک آدھ دن آگے یا پیچھے، 1 ربیع الاول تھی یا 29 صفر تھی، منڈے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، واپسی پہ سر درد شروع ہو گیا، اور یعنی سرد درد سے آپ کا مرض جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور حرارت اتنی تیز ہو گئی، یعنی اتنا بخار ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے بھی محسوس ہونے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض الموت میں یہ کیا کہ اپنی تمام بیویوں کے گھر جو جیسے ان کی باری ہوتی تھی ویسے پہنچ جاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اب تو میری طبیعت خراب ہے تو اب میں ایک ہی بیوی کے پاس رہوں، ایک ہی گھر میں رہوں۔ نہیں، انصاف کی انتہا آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہر بیوی کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے جو آپ کا مقصد تھا وہ ازواج سمجھ گئی، اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، جہاں آپ کا دل خوش ہوتا ہو، جہاں آپ رہنا چاہتے ہو۔ لیکن بیماری کے باوجود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایک ایک کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے، اور جب منتقل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس کون ہے؟ حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل، اور حضرت علی بن ابی طالب، دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز جو ہیں، ان کے کندھوں پر بازو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ اور آپ کا حال یہ تھا کہ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین پہ پورے نہیں آ رہے تھے، پیر گھسٹ رہے تھے، پیروں کی لکیر بن رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہوئے، اور وہیں اپنی پھر آخری جو دن تھے وہ سب وہیں گزارے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعظات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حفظ کی ہوئی دعائیں تھیں وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی تھی، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے دیکھیں کیا فرمایا ہے، عائشہ کیا فرق پڑتا ہے اگر تم فوت بھی ہو گئی،
تو میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا. تمہیں پہلے فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا اور تمہیں قبر میں ڈالوں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آگے سے، وہ بھی ہنس کے مذاق میں آگے سے کیا فرماتی ہیں کہ ہاں آپ تو بس یہی چاہتے ہیں، اسی انتظار میں ہیں کہ میں مر جاؤں تو پھر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس جاتے رہیں. تو وہ بھی آگے سے ایک جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک مذاق ہوتا ہے. تو لیکن وہ بھی یہ سمجھ نہیں پائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں آپ کا اصل میں تو خود جانے کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی اپنے گھر والوں کی دلجوئی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. آپ نے فرمایا جس قدر تم 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے مجھے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کو دگنا بخار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اجر بھی 2 رہا ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے، آگاہ ہو جاؤ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ کانٹا بھی چبھ گئے یا اس سے بھی کم تر، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ کر درخت سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی چلیے انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.